اور اس قرآن کی حفاظت کرتے رہنا میرے بچوں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو اچھی طریقے سے یاد رکھو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، جس طریقے سے اونٹ کو اگر کسی کھونٹے میں باندھ دیا جائے تو اونٹ جس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم بھی آپ کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس قرآن کو باندھ کے رکھنا، اس قرآن کو محفوظ کر کے رکھنا، قرآن کو اپنے دل سے دماغ سے نکلنے مت دینا۔ میرے عزیزوں، بات نکلی ہے قرآن کی، تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں بھی عطا فرمائی۔ 4 کتابوں کا نام تو ہم بہت فیمس ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، ہمارے نبی کو قرآن ملا تھا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ بہت ساری کتابوں کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، اب قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ اب اگر مانا جائے گا کسی کتاب کے قانون کو، اگر کوئی کتاب بک آف لا ہے، اگر کوئی کتاب قانون کی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو کون سے فرشتے کے ذریعے اتارا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر کے جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے ہیں، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے بہترین فرشتے حضرت جبریل اس قرآن کو لائے ہیں۔ قرآن جس ہستی کے اوپر اتارا گیا، اس ہستی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کا اتارنے والا کون؟ رب العالمین۔ قرآن کو لے کر کے آنے والا فرشتہ کون؟ روح الامین۔ اور قرآن جس ہستی پر اترا، اس ہستی، وہ ہستی کون؟ رحمت للعالمین۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا۔ یہ میری ہی تقریر کے دوران مائک کو جو ہے گڑبڑ ہونا تھا، بار بار یہ چھوڑ رہا ہے، پکڑ رہا ہے۔ کہاں ہے بھیا مائک والے؟ پیسہ ویسا نہیں ملے گا آپ کو، بے فکر رہیے آپ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کون سے مہینے میں اترا؟ رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ آج ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، 15-16 سال پہلے 15-16 سال پہلے کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، غلطی کا احساس ہوا، اب وہ انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس مسئلہ آیا، مولوی صاحب کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، ایک دن کی بھی گیپنگ نہیں۔ ایک روزہ اگر آپ نے خراب کیا تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے کنٹینیو، اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی اہمیت، اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی یہ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ تو قرآن اترا ہے رمضان کے بعد، پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے۔
وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے نبی اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے.